بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کہیں نہ کہیں اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور وہ خود مسبب الاسباب ہیں۔ اسباب بناتا بھی خود ہے، نوازتا بھی خود ہے، راستہ دکھاتا بھی خود ہے، اور ان راستوں پر چلنے کی ہمت بھی خود دیتا ہے۔ مطلب کوئی بھی چیز ہے اس میں سب کے سب اسباب اللہ رب العزت خود پیدا کرتی ہے۔ مثلا آپ کی اولاد نہیں ہے، یا اولاد نرینہ نہیں ہے، یا آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے، پیٹ میں ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ اپنی طاقت کے مطابق دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہیں، ہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر اپنی جانچ کے اعتبار سے، تشخیص کے اعتبار سے آپ کو میڈیسن دیتا ہے، آپ کا علاج کرتا ہے، اور یوں ہی علاج چلتا رہتا ہے۔ اولاد ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ مایوس ہو کے پریشان ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ اس کے برعکس جو علاج اللہ رب العزت نے خود بتایا ادھر توجہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو ڈاکٹروں کی دوائی جتنا اہتمام نہیں ہوگا۔ یقین مانیں کہ جتنا ڈاکٹر کی دوائی کا اہتمام ہے، اتنا علاج ہم اس طرح کر لیں جس طرح اللہ نے خود ہمیں بتایا۔ اللہ میں قرآن میں خود بے اولادی ختم کرنے کا، اولاد دینے کا، مال دینے کا، اسباب پیدا کرنے کے، جو بھی انسان کی ضروریات ہیں، اللہ نے قرآن میں ہمیں سمجھایا کہ وہ تمہیں کیسے مل سکتی ہیں۔ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ مرد ہے، اس کو کوئی بھی تکلیف ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف ہے، عورت ہے، اس کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ اللہ بہت کریم ہے، بہت عظیم ہے، بہت لاج رکھنے والا ہے۔ ایک وہی تو ذات ہے جو ہماری دعاؤں کی لاج رکھتا ہے، ایک وہی تو وہ ذات ہے جو ہماری عزتوں کی لاج رکھتا ہے، ایک وہی تو ذات ہے جو ہمیں بس ایک دم مانگنے کی دیر ہے، پکارنے کی دیر ہے۔ ہمیں دعائیں مانگنا نہیں آتی، ہمیں اللہ کو پکارنا نہیں آتا، ہمیں اللہ کو بلانا نہیں آتا، ہم صرف سرسری الفاظ بولتے ہیں۔ یا امام مسجد بیٹھا دعا کروا رہا ہوتا ہے اور پیچھے مقتدی بیٹھے آمین 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 کر رہے، کوئی پتہ نہیں کیا مانگا جا رہا ہے، یا خود اپنی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ ایسے نہیں، اللہ نے خود قرآن میں بتایا کہ میں دعا کس کی قبول کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جو بے چین ہو کے مانگے، جو بے چین ہو کے مانگے، جو تڑپ کر مانگے، میں کبھی اس کو رد کرتا ہی نہیں، میں اس کو خالی موڑتا ہی نہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بھی بیماری ہے، کسی بھی طرح کی بیماری ہے، تو اللہ نے وہ اس کا علاج قرآن میں رکھا ہے۔ اولاد نہیں ہے، مرد کو کوئی تکلیف ہے، عورت کو کوئی تکلیف ہے، تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ کیسی خوبصورت آیات ہے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، پھر فرمایا وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تم پہ بارشیں برسائے گا۔ اگر تم پہ بارش نہیں ہے، تمہاری کھیتیاں خشک ہو گئی ہیں، تمہاری کھیتیوں کی ضرورت ہے، تو پھر تم کیا کرو؟ اللہ سے معافی مانگو، اللہ وقت پر ضرورت کے مطابق تمہیں بارشیں دے دے گا۔ اور اگر اللہ ناراض ہوا تو پھر بے وقتی بارشیں دے گا۔ اور پھر اسی طرح فرمایا تمہارے پاس مال نہیں ہے، مال کی بندش ہے، رزق کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، تم یمددکم، میں تمہیں اتنا مال دے دوں گا، اتنا مال تم گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، ایسے تم پہ میں مال کو برسا دوں گا۔ معافی تو مانگو۔ وبنین، اللہ فرماتا وبنین، اور میں تمہیں بیٹے بھی دے دوں گا، میں تمہیں اولاد سے بھی نواز دوں گا۔ اور پھر کیا کہا؟ میں جنات، پھر میں تمہیں جنت بھی دے دوں گا۔ ایک کام کرنا ہے، صرف ایک کام، تڑپ کر استغفار کرنی ہے۔ کیونکہ ہماری ہر معاملے کے اندر جو رکاوٹ ہے نا، وہ ہمارے گناہ ہیں۔ جیسے میدا ہے نا، مین چیز انسان کے جسم میں، اگر وہ خراب ہو جائے نا تو انسان کا وجود کا رواں بیکار ہو جاتا ہے۔
اگر معدہ ٹھیک ہے تو انسان کی بہت ساری تکلیفیں اس معدے کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے خصوصی طور پر اولاد کے نہ ہونے کی وجہ، اولاد کی نہ ہونا ہے، مال کی بندش، کاروبار کی بندش، اس میں سب سے بڑی مین وجہ وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف گناہ ہے۔ اور ہم گناہوں سے پکی توبہ کر لیں، گناہوں سے پکی توبہ کر لیں اور اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اور میرے بھائیو اس کا ایک آسان سا نسخہ بھی ہے، صبح جو ہے ایک تو نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی تڑپ کے پوری توجہ کے ساتھ اولاد کی نیت سے اللہ سے معافی مانگے۔ اور دوسرا طلوع آفتاب کے وقت، جب اشراق کا وقت ہوتا ہے، صبح کی نماز کا ٹائم، جب اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اشراق کے ٹائم میں 4 رکعت نفل ایک ساتھ پڑھنے ہیں، ایک سلام کے ساتھ کٹھے ہیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے اور 21 بار سورۃ قریش کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پورے یقین کے ساتھ۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم استغفار کرو گے تو میں تمہاری نسلوں کو آباد کر دوں گا، میں تمہیں بیٹے دے دوں گا، میں تمہیں خزانوں کے منہ تم پہ کھول دوں گا، میں رحمتوں کے منہ تم پہ کھول دوں گا، اگر پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے مانگ لیں گے۔ تو یہ نسخہ ہے، صبح طلوع آفتاب کے وقت 4 رکعت نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے ایک تسبیح استغفار کی کر لیں، 21 بار سورۃ قریش کی تلاوت کر لیں اور اللہ سے دعا مانگ لیں، اور یہ عمل 41 دن کریں۔ انشاءاللہ کوئی بھی جتنا بھی لا علاج مرض ہے، بے اولادی والا ہے، مرد کو بیماری ہے، عورت کو بیماری ہے، آپ یہ عمل کر لیں، اللہ انشاءاللہ آپ کو اپنی نعمتوں سے ضرور اللہ آپ کو نواز دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔